السلام علیکم احباب، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور لیکچرر اردو کی تیاری کا سفر جوش و خروش سے طے کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی چند کتابوں کے حوالے سے جنہیں پڑھا جا سکتا ہے اور ان کے پڑھنے کے طریقے پر بات کی تھی۔ ہم نے بات کی تھی کہ ٹائم کیسے مینیج کریں۔ پھر ان چند دنوں میں جو سب سے زیادہ موصول ہونے والا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے تیاری کیسے کی، آپ کا تیاری کا طریقہ کون سا تھا۔ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب دینے سے گریزاں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چند پہلو ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ گریزاں اس لیے تھا کہ میرا طریقہ کچھ مختصر نہیں ہے، طویل ہے اور کچھ زیادہ طویل ہے لیکن اس میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، تو ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، میرا جو لیکچرر کی تیاری کا سفر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ لیکچررشپ کا امتحان اناؤنس ہوا ہو اور میں نے تیاری شروع کر دی ہو، اور یہ بھی نہیں کہ ایم اے کرنے کے دوران میں مجھے یقین ہوا ہو کہ مجھے اس طرف جانا چاہیے، بلکہ 2008 میں دوران ایف ایس سی مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اردو کا استاد بننا چاہیے۔ تو اردو کے استاد بننے کا جو سفر تھا میرا 2008 سے دوران ایف ایس سی شروع ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے گریجویشن کی، ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کے دوران میں یہ آ گیا، یہ ٹیسٹ ہوا 2017-18 کا اور اس میں سلیکشن ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کون سا تھا، کیا طریقہ کار تھے کہ جس پر چلتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے طریقہ تو یہ تھا کہ اپنا مطالعہ مضبوط کیا جائے۔ اچھا، مطالعہ تو شروع سے بہتر تھا، دیہات سے تعلق ہونے کے باوجود کچھ ایسی روایات تھیں جنہوں نے ہمیں مطالعے سے اور کتابوں سے جوڑ رکھا تھا۔ بچپن میں ہم نے وہ داستانیں قصوں کے طور پر سن لی تھیں جو کہ ہمیں ایم اے کے سلیبس میں پڑھائی گئیں۔ خواتین ڈائجسٹ، کرن شعا اور اس قسم کے ڈائجسٹ پڑھتی تھیں، اور مرد جو تھے جاسوسی اور سسپینس پڑھا کرتے تھے۔ بچپن سے روٹین تھا۔ اب جب کہ سوچ لیا کہ اردو کی طرف آنا ہے، اردو کا استاد بننا ہے، اردو کا لیکچرر بننا ہے، تو ایک تو سنجیدہ ادب کا مطالعہ تیز کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک کام کیا کہ سوشل میڈیا پر جو ادیب ہیں ان سے جڑ گئے۔ اب سوشل میڈیا پر ادیبوں سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس کا بھی پتہ چل گیا، جو کچھ وہ لکھ رہے تھے اس کا بھی پتہ چل گیا، اور جو کچھ وہ لکھنے والے ہیں اس کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ہے نسبتاً آسان طریقہ۔ پھر یوں ہوا کہ دیکھیں، گریجویشن کی اور مسلسل اساتذہ کے ساتھ جڑے رہے، ان کے مشورے لیتے رہے۔ پھر ایم اے ہوا، اور ایم اے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کی شعبہ اردو سے تو وہاں پہ ایسے استاد ملے جنہوں نے ہر حوالے سے تربیت کی اور صرف کتابوں سے جوڑا نہیں بلکہ ایک تحقیق اور تنقید کا ذوق پیدا کیا کہ چیزوں کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور اس کی تفہیم ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا، ایم اے ہو گیا، اور ایم اے ہونے کے بعد وہی کچھ جو کہ ہر ایک طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایم اے کرتا ہے اسے ایگزام میں غرور سا ہوتا ہے، ایک اناسی ہوتی ہے کہ مجھے تو یہ آتا ہے وہ آتا ہے، اور خوش قسمتی سے اس وقت وہ سیٹیں آئیں کچھ، اور ہماری تحصیل میں ایس سی کی کچھ سیٹیں تھیں، تو اس کا ٹیسٹ ہم نے پاس کر لیا، اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ایک مہر استناد ثبت ہو گئی کہ ہمیں کچھ آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی لیکچررشپ 2015 کا امتحان آیا، امتحان میں اپیئر ہوئے اور امتحان رہ گیا، یعنی فیل ہو گئے، تو ایک صدمہ اٹھانا پڑا، اور اس صدمے سے اس طرح نکلے کہ پھر آگے کی پلاننگ کرنی پڑی۔ صدمے نے ایک یہ بات تو سکھا دی کہ بھئی ایم اے کرنے کے بعد جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے تو دراصل ہمیں بہت کچھ نہیں آتا ہوتا، بلکہ یہ سوچ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو پھر کیا کہ اساتذہ کے مشورے سے سب سے پہلے تو ہم نے یوں کیا کہ مختلف یونیورسٹیز کا سلیبس منگوایا، خاص طور پر جامعہ پنجاب کا، گورنمنٹ کالج لاہور کا اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا۔ اس میں دیکھا کہ وہ کون سے پہلو ہیں جو ہم نے اپنے سلیبس میں نہیں پڑھے۔ سب سے پہلے تو ان چیزوں پر ہم نے نظر رکھنا شروع کر دی، ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اساتذہ نے مشورہ دیا کہ اگر معاصر ادب سے جڑو، اور رسائل و جرائد وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ادبی منظرنامہ میں آپ کو لے کے جا سکتی ہیں، آپ کو آشنا کرا سکتی ہیں، اور اس کی اگر صحیح طور پر تفہیم کرنی ہے تو کچھ لکھنا بھی پڑے گا۔ تو معاصر رسائل و جرائد جو تھے انہوں نے ہمیں صحیح طور پر معاصر ادب کی شناسائی بخشی۔ پھر کہ اب 2015 میں فیل ہونے کے بعد جب ایک احساس ندامت نے گھیر لیا، احساس شکست نے آ لیا، تو پھر مضبوط ہونے کا یہ طریقہ سوچا کہ کیوں نہ مسلسل مطالعہ کیا جائے۔ تو سوچ لیا کہ 100 سے 50 صفحہ روزانہ پڑھنا ہے،
تو اب دیکھیے 2015 سے 2017 کے درمیان تک اگر 50 سے 100 صفحے روزانہ پڑھے ہوں تو مطالعہ کس نوعیت کا ہو گیا ہوگا. اور یہ مطالعہ ایک گائیڈ کتابوں کا نہیں تھا، یہ بازار میں بکنے والی عام کتابوں کا نہیں تھا، بلکہ تخلیقی، تنقیدی اور تحقیقی ادب کا تھا. اور ساتھ میں ایم فل بھی شروع ہو گیا تھا، تو وہاں پہ ہمیں تواریخ ادب کے حوالے سے ایک پیپر پڑھنا پڑا، رسائل و جرائد کے حوالے سے پیپر پڑھنا پڑا. تو اس سے بھی جو مطالعہ اور جو فہم ادب ہے اس پہ پختگی آتی گئی. پھر اس کے ساتھ اب دیکھیں وہ کون سے ایسے طریقے تھے جو آپ کے کام آ سکتے ہیں. یہ تو دیکھیں طویل طریقہ ہو گیا. اب سوشل میڈیا کے ساتھ آپ جڑ تو سکتے ہیں، لیکن اب ایسا وقت نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑنے سے آپ کو ادب کی تفہیم میں مدد ملنا شروع ہو جائے. اب آپ مکمل طور پر جو رسائل و جرائد ہیں اس سے بھی نہیں جوڑ سکتے. تو وہ کون سے میرے طریقے تھے جو اس وقت آپ کو کام آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کتابیں پڑھے بغیر، کتابوں سے جڑے بغیر اور کتابیں خریدے بغیر گزارا نہیں ہے. اور دوسرا، اگر آپ نے کبھی لائبریری کا وزٹ ہی نہیں کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ادب کے استاد بننے کے لائق ہیں تو پھر یہ خام خیالی ہے. دیکھیں، لائبریریوں میں جانا، کتابیں کھنگالنا، کتابوں کے ٹائٹل دیکھنا، کتابوں کے فہرستیں پڑھنا، یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے کتاب کی ایک جو صورت ہے اس سے ہمیں آشنا کیا. اب دیکھیں، جو ٹائٹل دیکھ لیا، جسے پڑھ لیا، جس کی فہرست سے ہمیں آشنائی ہو گئی، تو کتاب میں اگر اس سے متعلق سوال پوچھا جائے گا تو اس کے بھولنے کے چانسز بہت کم ہیں. یہ طریقہ ہو گیا لائبریری جانا، کتابوں کو کنگالنا، دیکھنا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایم فل کے دوران میں اور تھیسس لکھتے ہوئے میرے یہ 3 لائبریریاں، ایک تو سینٹرل لائبریری بہاولپور، صادق لائبریری اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، علامہ اقبال لائبریری رحیم خان میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو میرے موضوع سے متعلق ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو. یہ تو ہو گیا کتابوں سے جوڑنے کا ایک طریقہ کہ جہاں اب دیکھیں، جہاں میں ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ بھی لائبریری میں گھس جاتا تھا اور کتابوں کو صرف دیکھتا رہتا تھا کہ کون سی کتاب کہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اب آتے ہیں ایک اور طرف کہ اگر آپ کو کتابیں خریدنے کا شوق ہے تو آپ پبلشروں سے واقف ہوں گے. اگر آپ کا پبلشروں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر آپ کو ان کی چھاپی ہوئی کتابوں کی فہرستوں سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا. اب کون سی کتاب کس سال میں آئی ہے، آپ وہ ہر سال کتابوں کی فہرست چھاپتے ہیں، آپ وہ منگوائیں، آپ کو پڑھیں. ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پسند کی کتابیں کون کون سی چھپی ہیں، اور دوسرا ہے کہ آج کل کون کون سی کتابیں کہاں کہاں چھپ رہی ہیں. دیکھیں، اب جیسے ارسلان رضا بک بینک، ان کی ایک فہرست طویل ہوتی ہے جو وہ خود چھاپتے ہیں، منگواتے ہیں. سنگ میل کی فہرست مل جاتی ہے، ایکس پبلیکیشنز کی فہرست مل جاتی ہے، دنیا زاد، شہرزاد، آج کی کتابیں، یہ تمام پبلشرز، سٹی بک پوائنٹ کراچی، اسی طریقے سے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی کتابوں کی بھی فہرستیں ملتی ہیں. تو آپ کو ایک مکمل پتہ چل جاتا ہے کہ کس نوعیت کی کتابیں ہوتی ہیں، کب چھپتی ہیں، اور کس نے کون کون سے دواوین مرتب کیے ہیں، کون کون سے شاعر کہاں سے چھپ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. پھر دیکھیں، کتابوں کے حوالے سے سوالات تو لازم آتے ہیں، اور کتابوں سے اگر آپ کتابوں کے نام یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی شکلوں سے واقف ہوں، وہ شاعر ہے، وہ افسانہ نگار ہے، وہ ناول نگار ہے، اس کی یہ کتابیں ہیں. اب اگر آپ نے مستنصر حسین تارڑ کا پیج لائک کیا ہوا تو ان کی کتابوں سے واقف ہوں گے. اگر آپ نے ممتاز مفتی کا اگر آپ نے یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کیا ہوا تو اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ جانتے ہوں گے. اچھا، ایک اور طریقہ ہے تنقیدی اور تحقیقی کتابوں کے بارے میں جاننے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے تحقیقی مقالات ضرور دیکھے ہوں گے، تحقیقی کتابیں ضرور دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی. تو کیا کبھی آپ نے ان کے آخر میں موجود جو کتابیات کی فہرست ہوتی ہے وہ پڑھی ہے؟ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ دیکھیں. کتابیات، تحقیقی مقالے کی کتابیات کے علاوہ اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے آپ کو مستند کتابوں کے نام، سنین اور ان کے مصنفین کے نام مل جائے؟ تو مقالات کی فہرستیں پڑھنا، پبلشروں کی فہرستیں پڑھنا، اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا جو واسطہ ہے کتابوں کے ساتھ جوڑتی ہیں. اچھا، میں نے ایک اور حربہ اپنایا تھا کتابوں کے نام یاد کرنے والا. پچھلے چند سالوں سے، اور مجھے بہت سے سالوں سے، لگ بھگ 12-15 سالوں سے مجھے شوق ہے کہ PDF میں جو کتاب میسر آتی ہے وہ میں جمع کرتا رہتا ہوں. اچھا، اس وقت جب 2017 میں جب پیپر آ رہا تھا تو اس وقت میرے پاس لگ بھگ 3000 سے زائد کتابیں موجود تھیں، جو اس وقت 6000 سے زائد ہو چکی ہیں. تو ان 3000 کتابوں کے نام مجھے نہیں پتہ تھے.
اچھا چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم ایک دفعہ دیکھ کے سٹور کر دیتے ہیں. تو ان دنوں میں نے کتابوں کے نام یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ کام کیا کہ وہ جو میرے پاس جتنی بھی کتابیں موجود تھیں میں نے ان کو رینیم کرنا شروع کر دیا. اب کتابیں کھولتا، دیکھتا کہ یہ کسی کتاب کا صحیح نام کیا ہے، عنوان کیا ہے، لکھا کس نے ہے، کب چھپی ہے، تو اس کو اپنے سپیلنگ کے مطابق اس کو میں نے ٹائپ کر دیتا. اب دیکھیں 3000 کتابیں میں نے اگر رینیم کی ہوں، اچھا اس میں سے 1000 بھی کر لی ہو، تو جس کتاب کو میں نے رینیم کیا ہے اس نے تو نہیں بھولنا نا. تو یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ کتابوں سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کسی کے پڑھنے کے طریقے سے، کسی کے مطالعے سے مروب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت، خاص طور پر اس وقت جب امتحان نزدیک ہے، تو اس وقت کرنا یہ کیا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، آپ کسی بھی شخص کے طریقے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نقطہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی گفتگو میں چند پہلو ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور اس طریقے سے آپ لوگ تیاری کریں گے. خاص طور پر میں آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چند مقالات اور کتابوں کی جو کتابیات کی فہرست ہے اس کی میں ڈاؤن لوڈنگ لنکس دے دوں گا PDF ڈرائیو پہ سیو کر کے، جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم جو رسائل و جرائد کی روایت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بہتر لگی ہوں گی اور آپ مزید رائے سے بھی نوازتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.